کہ ہمارے درمیان سے بہت سے لوگ اللہ رب العزت نے اس دنیا سے واپس بلا لیے، اور آج ہم جو اس رمضان المبارک میں باقاعدہ حیات ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا موقع مل رہا ہے، اور رمضان المبارک واقعتاً اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا ایک بہانہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، کہ 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ ان کے درمیان صغیرہ گناہوں کی معافی کے ذرائع ہیں۔ یعنی ایک مسلمان ایک نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے، تو دونوں کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ایک مسلمان ایک جمعہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اگلا جمعہ پڑھتا ہے، تو دونوں کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے، اگلے سال دوسرا رمضان آتا ہے، پھر روزے رکھتا ہے، تو درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ جو سچے دل سے نماز پڑھتا ہے، پھر جمعۃ المبارک ادا کرتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے ٹھیک نیت کے ساتھ، اس سے صغیرہ گناہوں کا صدور ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ سے وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 3 پیکج اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں کو دیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھ لیتا ہے اس کی پچھلی زندگی کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس مہینے کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اس میں قیام کر لیتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ خواہ یہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو، خواہ یہ گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو، خواہ یہ گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو، سارے کے سارے گناہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ وہ شخص بڑا ہی بدقسمت اور بڑا ہی بدبخت ہے کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی 29 یا 30 دن اور معافی ساری زندگی کے گناہوں کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے تینوں مرتبہ آمین کہا۔ بعد میں صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج کوئی خاص بات ہوئی؟ پہلے بھی آپ ہمارے سامنے بارہا منبر پر تشریف فرما ہوئے آمین نہیں کہا، تو آج کیا سبب پیش آیا؟ تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ بد دعا کی تھی کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ دروازہ بند کر دیں، کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اس بد دعا پہ آمین کہا۔ ہم بھی آمین کہتے ہیں نا جی، آمین کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ جو دعا کی جا رہی ہے تو اسے قبول کر لے، ایسا ہی کر دے۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہو اور اس پہ آمین کہنے والا پوری کائنات کا سردار ہو تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کے بارے میں فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھ لیتا ہے اللہ اسے اس قدر جہنم سے دور کر دیتے ہیں کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق اللہ بنا دیتے ہیں جو اتنی چوڑی ہوتی ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھ لیتا ہے اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کہ 70 سال کی مسافت ہوتی ہے، 70 سال کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ نفلی روزے کی اہمیت ہے، تو رمضان کے فرضی روزے جو ہیں ان کا اجر و ثواب کتنا ہوگا، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنے بندے کو خود ہی دوں گا۔ اللہ کتنا اجر دے گا اس کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہی آتی ہے صفدت الشیاطین ومردت الجن، سرکش شیطانوں اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم فلم یفتح منہا باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ ونادى منادن، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بلائی کرنے والے آگے بڑھ اور بلائی کر، اور اے برائی کرنے والے اپنی برائی سے رک جا۔ جس نے اس مہینے کے اندر بھی کہ جب جنت کے دروازے کھلے اور جہنم کے دروازے بند اور شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا، جس نے اس مہینے کے اندر بھی نیکی نہیں کرنی اور برائی سے باز نہیں آنا، وہ کس وقت کا انتظار کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے بالکل ٹھیک فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس سے بڑا بدبخت اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے کہ جو اس مہینے کو اپنی زندگی میں پاتا ہے اور پھر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فتحت ابواب السماء، اس مہینے میں آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر چیز ہمیں آسمانوں سے ہی عطا کی جاتی ہے، عزت آسمان سے، رزق آسمان سے، رحمت آسمان سے، اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فتحت ابواب الرحمہ، اس میں رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے خدائی انتظامات اور ایسے بے مثال انتظامات اور اللہ رب العزت کی ایسی بے پایا رحمت کے موسم کے اندر بھی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتا، اس مہینے کے روزے نہیں رکھتا، اس کی راتوں میں قیام نہیں کرتا، اس مہینے میں اللہ کی بغاوت اور معصیت کو ترک نہیں کرتا، تو یقین جانے وہ اپنے لیے تباہی کا گڑھا کھود رہا، خود اپنا نقصان کر رہا، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ ایک حدیث پاک سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقہ، انسان کی آزمائش کی جاتی ہے اس کے مال کے ذریعے، اس کی اولاد کے ذریعے اور اس کے ہمسایوں کے ذریعے۔ آپ اگر غور کریں نا تو ہماری جو آزمائش اور جو اس دنیا میں ہمارا امتحان ہوتا ہے یہ زیادہ تر انہی تینوں باتوں کے حوالے سے ہوتا ہے، بیوی بچوں کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے اور ہمسایوں کے حوالے سے۔
بیوی بچے ہی انسان سے بہت زیادہ گناہ کرواتے ہیں نا. بیوی بچوں کو بہتر زندگی مہیا کرنے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے، کتنے گناہ کر لیتا ہے بعض اوقات. رشوت، سمگلنگ، بدعنوانی، کم تولنا، کم ناپنا، چوری، ڈکیتی، لوگوں کے حق مارنا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچنا، پتہ نہیں کیا کچھ انسان کرتا ہے. بیوی بچوں کو دے کر اللہ آزماتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کس طریقے سے پوری کرتا ہے. مال کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام طریقے سے، جائز کاموں پہ خرچ کرتا ہے یا ناجائز کاموں پہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی صبح کو مومن ہے، شام کو کافر ہے، شام کو کافر ہے، صبح کو مومن ہے، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر انسان اپنے ایمان کا سودا کرے. اگر کوئی بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کہ میرا مال بڑا بڑھیا ہے حالانکہ ہے گھٹیا، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھا کہ اس نے دنیا کے جو چند پیسے کمائے ہیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اس نے. مال کے ذریعے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ہمسایوں کے ذریعے ہوتی ہے کہ ہمسایوں کی تکلیف رسانیوں پر بندہ کتنا صبر کرتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا تینوں چیزوں کے ذریعے انسان کی آزمائش کی جاتی ہے، اور اس آزمائش میں بندے سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے اور صدقے کے ذریعے. تو روزہ جو ہے یہ ہمارے اعمال میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نا ان کی تلافی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین ہم نے جو سنا اور سنایا ہے کہنے والے اور سننے والوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں اس مہینے میں اس قابل بنا دے کہ ہم تجھ سے اپنی سابقہ زندگی کی تمام گناہوں کو معاف کروا سکیں. اللہ ہمارے روزے، ہماری راتوں کا قیام، ہماری نمازیں، عبادات اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین ہمیں ہر بلا، وبا اور بیماری سے محفوظ فرما. ہمارے فوت شدگان کی یا اللہ مغفرت فرما. اللہ خصوصاً ہمارے والدین جنہوں نے بچپن میں ہماری بڑی خدمتیں کی ہیں، اللہ میرے جس بھائی کے بھی والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان مرحوم والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما. اللہ رزق حلال وافر عطا فرما. یا اللہ حرام کے لقمے سے محفوظ فرما. ہماری جان مال اور عزت کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، دیندار بنا. یا اللہ ملک پاکستان کو اللہ نظام اسلام کا گہوارہ بنا. پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما. مجاہدین اسلام کو یا اللہ غلبہ عطا فرما. الہی ہم جب تک زندہ رہے ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھنا. یا اللہ جب موت آئے تو ایمان والی موت عطا کرنا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.